علیکم یا علی مدد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاة والسلام علی معدن فیوزات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر ثم الصلاة علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل ہم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتہم الذین هم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باواز بلند صلوات صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت گزشتہ تقریر میں یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ یہاں جو من ہے وہ من بیانیہ ہے، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ رسول پاک اور اہل بیت رسول کی اصل ایک ہے، نسل ایک ہے، حسب ایک ہے، نسب ایک ہے، ذات ایک ہے، گلدستہ صفات ایک ہے۔ یہاں تک کل میں عرض کر چکا ہوں، اور میں نے کنز العمال کے
جلد نمبر 11 سے حوالے کے بعد یہ عرض کیا تھا کہ یہ رسول کی یہ حدیث ہے کہ علی منی و انا منہ، علی مجھ میں سے ہے اور میں علی میں سے ہوں۔ اب یہاں پر میں ایک اور کتاب کا حوالہ دے کر آغاز کر رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے تاریخ دمشق کبیر، جلد نمبر ہے اس کا 45۔ اس میں یہ رسول کی حدیث ہے علی خیر البشر۔ علی اگر کوئی اردو کتاب میں دیکھنا چاہے ان احادیث کو جو اب میں پڑھ رہا ہوں، تو آپ ہی کے لاہور سے شائع شدہ کتاب ہے آل رسول، جلد نمبر 2، پیر سید خضر حسین چشتی صاحب کی۔ انہوں نے بھی اسی حوالے سے جو میں نے حوالہ دیا ہے ان احادیث کو اپنی کتاب میں درج کیا ہے کہ رسول پاک نے اپنی زبان ترجمان وحی کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ علی خیر البشر، علی ہر بشر سے افضل ہے۔ من ابا فقط کفر، اگر کوئی میرے فیصلے کا انکار کرتا ہے تو وہ تو کفر اختیار کر رہا ہے، کیونکہ یہ فیصلہ نبی الانبیاء کا ہے، یہ فیصلہ رسول خدا کا ہے، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کسی مومن مرد کو اور کسی مومنہ عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ رسول کے فیصلے پر اپنے فیصلے کو ترجیح دے سکے۔ اللہ کا اور فیصلہ ہے وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ صرف اتنا اختیار نہیں کہ وہ فیصلہ بدل دے، یعنی میرے فیصلے کو بدل کر اپنے فیصلے کو مسلط کرے، مگر اگر کوئی ایسا کرے گا اللہ اور اللہ کے رسول کا نافرمان بنے گا، جتنی مرضی میں آئے نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، حج پڑھ لے، زکاتیں دے دے، خیرات دے دے، میں اللہ اعلان کر رہا ہوں ضلع ضلالًا مبینہ، وہ کھلا یہاں بھی گمراہ ہے وہاں بھی گمراہ ہے۔ رسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، مرضی کی اطاعت نہیں چلے گی، جس نے رسول کی اطاعت کی، ڈاکٹر صاحب آگے اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو اب یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے علی خیر البشر، علی ہر بشر سے افضل ہے۔ من ابا فقط کفر، جس نے بھی میرے اس فیصلے کا انکار کیا اس نے راہ کفر کو اختیار کیا۔ یہ ہے پہلی حدیث۔ دوسری حدیث اسی کتاب میں یہ ہے علی خیر البشر فمن شکا فقط کفر۔ دیکھیے ذرا اندازہ لگائیے رسول کیسے بیان فرما رہے ہیں کہ علی خیر البشر ہے، اور جس نے اس پہ شک کر لیا وہ بھی عالم کفر میں چلا گیا۔ پھر رسول فرما رہے ہیں ذاقا خیر البریہ، علی پوری اللہ کی مخلوق میں سے بہتر و برتر ہے۔
اس کے بعد پھر آپ کا فرمان ہے علی خیر الناس، پہلے تھا البشر، پھر تھا البریہ، اب ہے الناس، یعنی جو جو انسان دنیا میں آ چکا ہے خبردار اسے علی کے مقابلہ میں نہ لانا۔ تو یہ رسول پاک کا فرمان ہے، اسی لیے اسی کتاب سے پھر میں عرض کر رہا ہوں، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی ما کننا نعرف المنافقین الا ببغضهم علی ایاہ۔ رسول اور رسول کے زمانے کے بعد جب ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ عبداللہ بن ابی منافق کی اولاد میں سے کون سا ہے، بنانے والوں میں سے کون سا ہے، عقبہ کی گھاٹی میں رسول کے قتل کا منصوبہ بنانے والوں میں سے کون سا ہے، تو اس کے سامنے ہم علی کا نام لیتے تھے۔ علی کے آثار نمایاں ہو جاتے تو ہم ایک دوسرے سے کہتے تھے پہچان لو یہی نفاق کی علامت ہے۔ تو اب یہاں سے میں آگے بڑھ رہا ہوں، حوالہ میں دے چکا تھا، اب میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ ایک ہے بغض اور ایک ہے حب، ایک ہے بغض اور ایک ہے حب۔ جو علی سے بغض رکھتا ہے، بیٹا او مسٹر، اسے میری طرف متوجہ، بیٹا بات سمجھ میں آ رہی ہے، اردو سمجھ لیتے ہو، پھر ادھر نہیں دیکھنا، شاباش شاباش، درود پڑھے صلوات۔ ایک ہے بغض اور ایک ہے حب۔ جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ تو منافق ہے، لیکن جو محبت رکھتا ہے، سے حب رکھتا ہے، جو محبت رکھتا ہے، پھر وہ کون ہے؟ تو یہاں بھی میں اپنی طرف سے کچھ عرض نہیں کر رہا، بلکہ میں یہاں حوالہ دے رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے ینابیع المودت، اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب کا نام ہے، یہ شاعری کی کتاب ہے جس میں سارے اشعار ہی اشعار ہیں، نوائے صوفیہ۔ یہ نوائے صوفیہ بھی آپ کے لاہور سے چھپی ہوئی ہے۔ اس میں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے ان کے معتقدین نے، مریدین نے، یہ ہمارے بڑے بھائیوں کے ائمہ اربعہ میں سے تیسرے امام ہیں، بڑے مشہور و معروف ہیں امام شافعی۔ ان سے ان کے ماننے والوں نے کہا کہ آپ ہر وقت علی کی اتنی تعریف کرتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ آپ رافضی ہو گئے۔ حضرت علی کی اتنی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ میں شعر، ان کے دو شعر ہیں جو ینابیع المودت سے پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے ان لوگوں کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے علی حبہ جنہ، علی کی محبت جہنم سے بچانے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ علی حبہ جنہ، کیا تم نہیں جانتے کہ علی کی محبت، یہ میں کسی شیعہ شاعر کے یا کسی شیعہ علامہ کا کلام پیش نہیں کر رہا، علی حبہ جنہ، علی کی محبت جہنم سے بچانے کے لیے ایک ڈھال ہے، کسیم النار بالجنہ، اور علی جو ہے وہی تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے۔
کا اگلا شعر ہے وہ یہ ہے، وسیع المصطفیٰ حقا، مجھے رب اکبر کی قسم میں شافعی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر کوئی محبت کا وسیع ہے تو وہ علی ہے، علی ہے، علی سبحان اللہ۔ جی ہاں، سرکار علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشروطیت جزاک اللہ سلام اللہ علیہ باواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ وسیع المصطفیٰ حقا، میں رب اکبر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر محمد کا کوئی وسیع ہے تو وہ اللہ ہے۔ میں آج اس سپیکر پر بیٹھ کر، اس امام بارگاہ میں ادارے میں بیٹھ کر جو ہمارے اپنے آپ کو سکالر آف اسلام بھائی کہلوانے والے نے کہا ہے اپنے کلپ میں کہ رسول نے قرآن کے علاوہ اور کسی کو وسیع نہیں بنایا، تو پھر یہ بھی کہو امام شافعی غلط کہہ گیا۔ وسیع المصطفیٰ حقا، میں رب اکبر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ علی مصطفیٰ کا وسیع ہے۔ اور سنو، مجھ سے کہتے ہو میں راضی ہو گیا ہوں علی کی محبت میں صرف تمہارا امام ہوں، لیکن تمہیں کیا پتا کہ علی کن کن کا امام ہے؟ امام الانس والجنہ، اور لوگوں کا بھی امام ہے، جنات کا بھی۔ دیکھیے، میں پھر حوالہ دے کے حضرت ہی کا امام شافعی کا دوسرا شعر پڑھ رہا ہوں۔ یہ سوائے محرقہ میں بھی ہے اور نواح صوفیہ میں بھی ہے۔ اس میں شافعی رحمت اللہ علیہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ سنو، میری کیا مجال ہے کہ میں بتاؤں علی کے فضائل کیا ہیں، میری کیا اوقات ہے یا میری کیا مجال ہے جو میں تم پر ظاہر کر سکوں کہ علی کے فضائل کیا ہیں۔ لیکن اگر کلیجہ برداشت کر سکتا ہے تو شافعی کی زبان سے سن لو، لو ان المرتضی یبدی محلہ لکان الخلق ترن سجدا لہو، اگر علی اپنی لسان اللہ زبان کے ساتھ منبر سلونی پر بیٹھ کر کما حق کو اپنے فضائل بیان کر دیتے تو آج خلق خدا علی کو سجدہ کرتی ہوئی نظر آتی۔ علی کے سامنے سجدہ ریز ہوتی، لیکن کفافی فضل مولانا علی وقوع شک فیہ انہ اللہ، علی ہی تو وہ علی ہے کہ اگر اس کے کوئی فضائل بھی بیان نہ کیے جائیں تو کیا یہ فضیلت کم ہے کہ علی سجدے کر رہا ہے اللہ کو، پھر بھی لوگوں کو شک ہے کہ یہ علی ہے یا اللہ۔ نہیں، مل کے نعرہ لگائیے، اس طرح تو نہیں۔ جیو سلامتی اور ماتش واہ وماتش شافیو ولیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ، شافعی جیسا امام فرما رہے ہیں کہ شافعی قریب الموت ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک اسے یہ پتا نہیں چل سکا کہ اسے رزق دینے والا علی ہے یا اللہ۔
نے جواب دیا اپنے ان مریدوں کو جنہوں نے ان سے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ رافضی بن گئے ہیں جو اتنی علی کی تعریف کرتے ہیں، تو یہ پورے کافی اشعار ہیں، میں صرف ایک شعر پڑھ کے آگے بڑھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ان کان حب العلی رفضاً، اگر علی کی محبت کا نام رفض ہے، علی کی محبت رکھنے والا رافضی ہے، تو پھر سنو میں علل اعلان کر رہا ہوں فَإِنِّي أَرْفَضُ الْعِبَادِ، پھر یہ رافضی نہیں، وہ رافضی نہیں، وہ رافضی نہیں، بلکہ رافضیوں میں سے سب سے بڑا رافضی میں۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ تو اب کسی کا یہ کہنا یا کسی کا یہ بیان کرنا کہ رسول پاک نے قرآن کے علاوہ کسی کو اپنا وسیع مقرر نہیں کیا، باقاعدہ کہا ہے کہ پھر شیعہ حضرات علی کو رسول کا وسیع کیوں تسلیم کرتے ہیں؟ دیکھیے کل میں نے عرض کیا تھا کہ جس طرح بت پرستی رجس ہے، جس طرح بت پرستی رجس ہے، اسی طرح جھوٹ کو اللہ نے قول الزور کہہ کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جھوٹ بھی رجس ہے۔ جب جھوٹ رجس ہے تو جو رسول پر جھوٹ باندھے، کتنی حوالے چاہیے، کتنی احادیث پڑھوں، کس کس کتاب کا حوالہ دوں؟ آپ کہتے ہیں رسول وسیع بنا کر نہیں گئے، ہم کہتے ہیں اللہ نے جب رسول کو حکم بخشا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ میرے حبیب اپنے قریبیوں کو بلا کر ان کے سامنے اسلام پیش کرو اور میری جباریت اور میری قہاریت سے انہیں ڈراؤ۔ بلاؤ کن کو؟ اپنے قریبیوں کو۔ تو جو جو رسول کی نگاہ میں ان کے قریبی تھے، میں جو عرض کر رہا ہوں میں رکنا نہیں چاہتا، جو گھڑی نہیں رکنے دیتی، حضرت علی سے فرمایا جاؤ انہیں بلا کے لے آؤ۔ 40 قبیلہ بنی ہاشم کے مرد و زن بلائے گئے، جن میں رسول کے 9 چچا موجود تھے اور رسول کے چچا زاد اور باقی اسی طرح افراد ہاشمی وہاں موجود تھے۔ کتاب کا نام تاریخ کامل جلد نمبر 2، دوسری کتاب کا نام تاریخ طبری جلد نمبر 2۔ رسول نے کھڑے ہو کر کھلانے پلانے کے بعد آپ نے خطبہ پڑھا۔ خطبے کے آخر میں ابھی شروع ہی کیا تھا، آپ پہنچے نہیں تھے کہ ابو لہب نے شرارت سے کام لیتے ہوئے خطبہ رکوا دیا۔ پھر علی سے کہا بلاؤ، دوسرے دن پھر بلائے گئے۔ ذہنوں میں رہے اتنا بڑا اہم جلسہ اور اتنا بڑا اہم پیغام جو اللہ کی طرف رسول نے پہچان پہنچانا ہے، اس کے لیے رسول نے سفیر مقرر کیا 13 سال کے علی کو۔ فقط 13 سالہ علی کو کہ تم بلا کے لے آؤ۔ علی دوسرے دن پھر لائے، پھر دعوت کا انتظام تھا، خوب دعوت کھائی۔ رسول نے چاہا پھر کچھ کہیں، پھر ابو لہب نے ٹوک دیا۔ تیسرے دن پھر بلایا۔ اب جب تیسرے دن رسول پاک بلا چکے تو اب ابو لہب نے جب اٹھنا چاہا تو میں کئی مرتبہ آپ نے مجمع میں عرض کر چکا ہوں کہ شیر خدا کے شیر باپ نے، شیر خدا کے شیر باپ نے بھرے مجمع میں ہاشمیوں کا اجتماع میں شیرانہ انداز میں گرج کر ابو لہب کی طرف دیکھ کر کہا اسکت یا آبرو، اور
کے کہا قم یا سیدی. واہ صاحب واہ صاحب، کمال ہے آپ کے خاموش رہنے کی. سبحان اللہ، اتنا بڑی مہربانی. قم یا سیدی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ سید الفقہا، سید المکہ، سید الحاشم، سید القوم پکار کر کہہ رہے قوم یا سیدی. بس نہ، آگے کہا بلغ رسالت ربک، جو تیرے رب نے تجھے پیغام دیا ہے وہ پہنچا دے. رب کو مانتا تھا تو کہہ رہا ہے. اللہم صلی محمد وآل محمد. تو سن 462 میں رسول پاک نے اللہ کا گھر ہوتے ہوئے ابو طالب کا گھر منتخب کیا. میں فکرہ دے گیا، میں رکنا نہیں چاہتا. یعنی پہلی دعوت تبلیغ اسلامیہ جہاں سے شروع ہوئی ہے وہ ابو طالب کا گھر ہے. اگر سارے اس وقت محمد کے تھے تو کسی اور کا گھر کیوں نہیں چنا؟ تو اب رسول نے خطبہ پڑھتے ہوئے جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے آخر میں جا کر فَأَيُّكُمْ يُوَاظِرُنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ. یہ جو میں نے خدا کی طرف بلایا ہے، دین اسلام کی دعوت دی ہے، تم میں سے کون ہے ایسا کہ جو اس سلسلے میں یوازرونی میری مدد کرے، جو اس سلسلے تبلیغ اسلامیہ میں میری مدد کرے؟ تم میں سے کون ہے ایسا؟ اور جو بھی آج میری مدد کا وعدہ کرے گا، یہ ہے تاریخ طبری اور تاریخ کامل کے کلمات کہ جو بھی وعدہ کرے گا الا ان یکون اخی ووصیی وخلیفتی فیکم، وہی تم میں میرا بھائی ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا. اپنی جگہ پہ درود پڑھے صلوات. پہلے خطبے میں، پہلے جلسے میں جہاں اللہ کی الوہیت کا اعلان کیا، جہاں اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا، وہاں فرما دیا کہ میرا وصی کون ہوگا، میرا خلیفہ. بیٹا تم مجھے تنگ کر رہے ہو، میں یہاں نہیں بیٹھنے دوں گا تمہیں. آ جاؤ ادھر، آ جاؤ، اٹھو. میں نے پہلے کہا تھا تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، آؤ ادھر آؤ. درود پڑھے صلوات. وہی میرا بھائی ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا. یہ ہے ایک حوالہ. پھر اس کے بعد اب میں دوسرا حوالہ دے رہا ہوں. جہاں تاریخ طبری ہے وہیں تاریخ کامل ہے. رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے ایسا جو میری مدد کا وعدہ کرے؟ تو علی خود کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا. قلت انا یا نبی اللہ، میں نے عرض کیا ہے نبی اللہ میں حاضر ہوں. جب میں نے اتنا کہا فاخذ برکبتی، رسول نے میری گردن میں سب کے سامنے ہاتھ ڈالا. ہاتھ ڈال کر ثم قال، پھر رسول نے فرمایا دیکھ لو ان ھذا اخی، ان ھذا اخی. اب بھائی یہ بچے بٹھا دے نا، ان شہزادوں کو بٹھا دے. ان ھذا اخی، یہی میرا بھائی ہے. صرف بھائی ہے نا، وصی. یہ فکرے تاریخ کامل کے ہیں. اب ہم پھر ذرا اس سے آگے بڑھتے ہیں. باقی عبارت کو میں چھوڑ رہا ہوں. یہاں پر میں حوالہ دے رہا ہوں سیرت حلبیہ کا. اس میں یہ درج ہے جلد نمبر 1 دار المعرفت مطبوعہ بیروت لبنان. میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں.
قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فمن یجیبنی الی ھذا الامر، تم میں سے کون ہے ایسا جو میرے اس پہنچائے ہوئے امر کے متعلق مجھے جواب دے؟ اتنا کہنا تھا تو اب کیا ہوا؟ اس امر میں ہے کیا؟ وَيُوَاذِرُنِي، کہ وہ میری مدد کا وعدہ کرے، یکن اخی، ہو جائے میرا بھائی، وَوَزِیری، اور میرا وزیر، وَوَصِیّی، اور میرا وصی، وَوَارِثی، اور میرا وارث، وَخَلِیفَتِی، اور میرا خلیفہ، مِن بَعْدِی۔ میرے بعد جب رسول نے یہ اعلان کیا، پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ جواب صرف اور صرف علی ابن ابی طالب نے دیا۔ جب علی جواب دے چکے تو رسول نے فرمایا دیکھو اس کو دیکھو، اور پھر خود علی کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا فَأَنْتَ أَخِي وَوَزِیری وَوَصِیّی وَوَارِثی وَخَلِیفَتِی مِن بَعْدِی۔ علی پہلے جلسے میں اعلان کر کے جا رہا ہوں کہ اگر میرے بعد بلا فصل کوئی میرا خلیفہ ہے تو آج بھی تو ہے اور کل بھی۔ اب میں باقی حوالہ جات چھوڑ رہا ہوں، چونکہ جس مقصد کے لیے میں نے اس بات کو شروع کیا ہے میں اس کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں آخری حوالہ دے کر، کتاب کا نام ہے تاریخ ابو الفدا، میرے پاس اردو ترجمہ ہے، جلد نمبر 2، دہلی کی چھپی ہوئی، صفحہ نمبر 13، صفحہ نمبر 14، سطر نمبر 6 سے لے کر 13 تک، سن 1317 ہجری میں یہ کتاب شائع ہوئی تھی، یعنی 1900 عیسوی میں یہ کتاب شائع ہوئی تھی۔ الحمدللہ میری لائبریری میں کسی مومن نے عطا کی تھی اور یہ کتاب میری لائبریری میں موجود ہے۔ اس میں یہ ہے کہ علی نے شیرانہ انداز میں کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے دشمنوں کو نیزہ ماروں گا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دوں گا اور ان کے پیٹ چیر دوں گا اور ان کی ٹانگیں کاٹ دوں گا۔ ذرا توجہ، میں آپ کے دشمنوں کو نیزہ ماروں گا، ان کی آنکھیں پھوڑوں گا، ان کے پیٹ چیروں گا، ان کی ٹانگیں کاٹوں گا۔ اگر ابو طالب مسلمان نہ تھا تو بیٹے کے یہ کلمات کیوں سنتا رہا؟ لیکن ابو طالب کا نہ روکنا نہ ٹوکنا اس بات کی دلیل ہے کہ علی وہی کہہ رہا تھا جو ابو طالب کہنا چاہتے تھے۔ اب یہاں پر 2 وعدے ہیں، ایک وعدہ ہے رسول کا کہ جو میری مدد کرے گا وہی میرے بعد میرا وزیر ہوگا بحیثیت رسول کے، اور ایک وعدہ ہے علی کا جو 13 سال کا اٹھتا ہوا شباب ہے، جو پکار کر کہہ رہا ہے یا رسول اللہ۔ بہت ساری کتابیں ہیں، ایک آدھ نہیں ہے، چونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا، بہت کتابیں ہیں۔ پکار کر کہتا ہے میں آپ کی مدد کروں گا۔ اب ایک وعدہ تھا رسول کا، ایک وعدہ تھا علی کا۔ اب ہم آتے ہیں تاریخ کی طرف کہ چونکہ جھوٹ رچ ہے اور یہ رچ سے پاک ہے۔ کمال ہے میرے سننے والوں، میں کس انداز سے چل کر آپ کو کہاں لے کے آیا، چونکہ جھوٹ رچ ہے۔ اور یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں ایک وعدہ ہے رسول کا، ایک وعدہ ہے علی کا۔ رسول بھی اور علی بھی یہ دونوں رچ سے پاک ہیں۔ تو صاحبان اسلام اور ایمان کے نزدیک اب ذرا بات مشکل نہیں ہے لیکن خاموشی سے سننے والی ہے۔
دل کرے تو نعرہ لگا دینا ورنہ میں پڑھتا رہوں گا۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ اسلام کو اسلام منوانے کے لیے مجاہدین اسلام نے 26 غزوات 26 اور 36 سرایا سر کیے، یعنی 36 26 غزوات 36 سرایا مسلمانوں نے اسلام کو اسلام منوانے کے لیے ان کو فتح کیا، ان کو سر کیا۔ قطادوں کے نام: نمبر 1 تاریخ کامل، نمبر 2 تاریخ طبری، نمبر 3 تاریخ ابو الفدا، نمبر 4 تاریخ خمیس، نمبر 5 سیرت ابن ہشام، نمبر 6 طبقات ابن سعد، نمبر 7 دعوت اتحاد۔ اور باقی کتابیں جن جن کتب میں بخاری ہے، ترمذی ہے، مسلم ہے، ابن ماجہ ہے، جہاں جہاں غزوات کا ذکر ہے، اگر تفصیلاً ہے تو وہاں بھی ہے، لیکن میں ان کتابوں سے پڑھ رہا ہوں۔ کتب اسلامیہ کے ابواب الغزوات میں تقریباً یہی درج ہے کہ پہلا جو غزوہ ہے، پہلا جو غزوہ ہے، اس غزوے کا نام ہے غزوہ ابوا۔ تو اس غزوہ ابوا میں علمدار لشکر اسلام، یعنی لشکر اسلام کا جو بڑا علم تھا جسے رایت الاسلام کہتے تھے، اس رایت الاسلام کو اٹھانے والے ایک علی تھے اور ایک حمزہ۔ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ تاریخی چیپٹر ہے جو میں لے رہا ہوں، ذرا تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ غزوہ ابوا، اس میں علمدار لشکر اسلام حضرت علی اور جناب حمزہ تھے۔ نمبر 2 غزوہ بوات۔ اس غزوہ بچوں بیٹا توجہ میری طرف ہے، یہ بہت بڑی پیاری بات ہے جو میں اس وقت دے رہا ہوں کہ دونوں نے وعدہ نبھایا۔ میں مقابلہ تن یہ عرض کر رہا ہوں کہ علی نے بچہ ہو کر نظر انداز نہیں کیا کہ بچے تو ایسے کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر نمبر 2 غزوہ بوات، اس میں علمدار لشکر اسلام صرف اور صرف، یعنی بڑا، یہ جب میں علمدار کہوں تو اس سے مراد ہے رایت الاسلام اٹھانے والا، بڑا علم اسلام۔ اس غزوہ میں اٹھانے والے صرف اور صرف حضرت علی تھے۔ نمبر 3 غزوہ ذات العشیرہ، اس میں علمدار لشکر اسلام خود رسول خدا اور پھر حضرت علی تھے۔ نمبر 4 غزوہ بدر اولا، اس میں علمدار لشکر اسلام حضرت سعد، حضرت مصعب اور اس لشکر اسلام کا بڑا علم اٹھانے والے علمدار حیدر کرار تھے۔ نمبر 5 غزوہ کرکرۃ القدر، اس میں علمدار لشکر اسلام صرف اور صرف حضرت علی تھے۔ نمبر 6 غزوہ بنی قینقاع، اس میں علمدار لشکر اسلام فقط اور فقط علی تھے۔ نمبر 7 غزوہ احد، اس میں لشکر اسلام کے علمدار حضرت حمزہ، حضرت ابو دجانہ اور پھر علی ابن ابی طالب تھے۔ نمبر 8 غزوہ حمراء الاسد، اس میں علمدار لشکر اسلام صرف علی تھے۔ نمبر 9 غزوہ بنی نذیر، اس میں علمدار لشکر اسلام رسول خدا اور حضرت علی تھے۔ نمبر 10 غزوہ بدر ثانی، اس میں علمدار لشکر اسلام رسول خدا اور علی شیر خدا تھے۔ نمبر 11 غزوہ دومت الجندل، اس میں علمدار لشکر اسلام رسول خدا اور حضرت علی تھے۔ نمبر 12 غزوہ خندق، یہ تو بتانے جیو سلامت ہے، یہ تو بتانے کی بات ہی نہیں ہے نا۔ نمبر 12 غزوہ خندق، اس میں علمدار لشکر اسلام رسول خدا نے کس کو بنا کے بھیجا؟ وہ علی تھے۔ جب کہا تھا من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کی جا کر زبان کاٹے، کہ جو کھڑا ہوا وہ وہی تھا جو دعوت ذوالعشیرہ میں کھڑا ہوا تھا۔ نعرہ
بنی لہیان، اس کے ساتھ غزوہ ذی کرد، ان تینوں غزوات میں لشکر اسلام کے علمدار صرف اور صرف حیدر کرار تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں تاریخ کے اعتبار سے۔ نمبر 16 غزوہ حدیبیہ، اس میں علمدار لشکر رسول خدا صرف اور صرف علی مرتضیٰ تھے۔ اور نمبر 17 غزوہ خیبر، یہ تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سارے چپ کر کے بیٹھ گئے۔ نمبر 17 غزوہ خیبر، اس میں علمدار لشکر اسلام آخری دن میں فاتح خیبر قاتل و مرحب و انتر یعنی حیدر و صفدر تھے۔ کسی لشکری نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ علمدار بدلو۔ اب ہم آگے، جیو میرے بچوں، سلامت رہو۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 18 غزوہ وادی القرا، اس میں علمدار لشکر رسول خدا اور حضرت علی تھے۔ نمبر 19 غزوہ حنین، اس میں آخر جنگ میں علمدار لشکر اسلام حضرت علی تھے۔ نمبر 20 غزوہ طائف، اس میں علمدار لشکر اسلام صرف علی تھے۔ نمبر 21 فتح یمن، اس میں امیر لشکر اسلام کے حضرت علی تھے۔ نمبر 22 غزوہ ذات الرقاع، اس میں علمدار لشکر اللہ کا ولی برادر نبی بطول کا پتی صرف علی۔ باقی بچ جاتے ہیں، جیو میرے بچوں، باقی بچ جاتے ہیں 4 غزوات۔ ان 4 غزوات میں سے نمبر 1 غزوہ سبیق، نمبر 2 غزوہ غطفان، نمبر 3 غزوہ بنی سلیم۔ ان تینوں میں لشکر اسلام کے علمدار خود رسول خدا تھے۔ نمبر اب بعد میں آ گیا غزوہ تبوک، اس میں جنگ لڑی ہی نہیں گئی۔ پھر ہے غزوہ الفتح، اس میں خود رسول خدا ہے۔ تو اب یہ ہے وہ وعدہ، ایک تھا علی کا جو بچہ ہے اور ایک تھا نبی کا۔ نبی نے جو وعدہ کیا ہے اسے ہم بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں جو 13 سال کے بچے نے وعدہ کیا تھا وہ تو کر گیا پورا، تاکہ پتہ چلے یہاں رچ نہیں ہے۔ اچھا سمجھ، ارشاد فرما رہے ہیں، کتاب کا نام ہے فرائض الصمتین، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 228۔ اس میں رسول پاک ارشاد فرما رہے ہیں، قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے افراد امت، کسی غفلت میں نہ رہنا، کسی بھول چوک میں نہ رہنا، کسی خطا کا شکار نہ بننا۔ انہو صاحب لوائی اندہ کل شدیدتن، جتنی شدید جنگیں لڑی گئی ہیں ان میں میرے علم کا علمدار علی تھا۔ میں باقی حوالے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ مجھے آگے بڑھنا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 82، حضرت علامہ ابن ابی الحدید کی، اور اس میں کچھ الفاظ جو اختلافی ہیں، اس کے ساتھ جو نتیجہ تاریخ دمشق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 107 صفحہ نمبر 108 بحوالہ انصاب الاشراف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 315 شمارہ نمبر 33، پھر شمارہ نمبر 266، پھر شمارہ نمبر 267۔ اس کے بعد پھر علامہ قرطبی کی کتاب جس کا نام ہے استیاب فی معرفت الاصحاب جلد نمبر 8، اس میں یہ درج ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد، ان تمام کتابوں میں یہ درج ہے مختلف الفاظ کے ساتھ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، واللہ لولا سیفہ لما قام عمود الاسلام، رب اکبر کی قسم اگر علی نہ ہوتا تو اسلام اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا نظر نہ آتا۔
اور جانی جانی بالا سے بلندر سلام. بس صاحب آخری حوالہ سنیں اور چند منٹ مسائل کے لیے میں آگے بڑھتا ہوں. میں نام نہیں دوں گا، جو داد دیں ان کے پہلو میں جس بیٹھے ہوئے کو سمجھ نہ آئے وہ اس داد دینے والے سے پوچھ لیں. لیکن میری عادت خطابت یہی ہے، میں نام نہیں دوں گا. جب کسی نے کسی میدان میں حضرت علی کو اپنی طاقت سے مرعوب کرنے کے لیے کہا علی میرے پاس اتنا لشکر ہے، جب کسی نے کسی میدان میں حضرت علی کو مرعوب کرنے کی خاطر یہ کلمات ادا کیے کہ علی میرے پاس اتنا لشکر ہے، اس کو علی نے جواباً ارشاد کیا. بڑا لطیف سا اشارہ ہے لیکن میں نہیں کر رہا کہ خود علی پہنچے بجائے اس کے آنے کا انتظار کرتے. علی خود پہنچے. کہاں پہنچے یہ میں نہیں پڑھ رہا. علی پہنچے اور پہنچ کر شیرانہ انداز میں للکار کر کہا کہ اے مجھے اپنے لشکر سے مرعوب کرنے کا ارادہ رکھنے والے، کیا تجھے پتا نہیں ہے فانا ابو الحسن. سبحان اللہ. اے مجھے اپنے لشکر سے مرعوب کرنے والے، کیا تجھے معلوم نہیں ہے فانا ابو الحسن. بھائی میں نے ہمیشہ آپ سے دعائیں لی ہیں، جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں میں یہاں دعاؤں کا طالب ہوں، کیونکہ بڑی تلاش کر کے میں کچھ نہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کیا تجھے معلوم نہیں ہے فانا ابو الحسن، میں ابو الحسن ہوں. اگر ابھی بھی پتہ نہیں چلا کہ میں کون سا ابو الحسن ہوں تو سن، قاتلو جدے کا، تیرے نانے کا قاتل. بڑی مہربانی. اگر ابھی بھی تجھے پتہ نہیں چلا میں ابو الحسن کون ہوں تو سن، قاتلو جدے کا، تیرے نانے کا قاتل، وہ خالے کا، تیرے ماموں کا قاتل، وہ اخی کا، اور تیرے بھائی کا قاتل. علی نے سختی کے ساتھ جن کو قتل کیا یوم بدر. اب اگلا فقرہ سنو، فضائل خط پھر کل چلے گا. یوم بدر، بدر کے دن میں وَذَلِكَ السَّيْفُ مَعِي، جو تلوار بدر میں میرے ہاتھ میں تھی اسے زنگ نہیں لگا. وہی تلوار آج بھی میرے ہاتھ میں ہے. تو ایک وعدہ تھا رسول کا، ایک وعدہ تھا 13 سالہ بچے کا. بچے نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، رسول کو وعدہ پورا کرنے کے لیے یقین تھا کہ جب مجھے اللہ کہے گا، اس کے اشاروں کا منتظر تھا، میں وعدہ پورا کر دوں گا. حج سے فارغ ہوا، مدینے جانے لگا، جوفہ کے مقام سے گزرا، غدیر کے قریب پہنچا، آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ. 1,26,000 صحابہ کو بٹھا کر دعوت شیرہ والا وعدہ پورا کیا. من کنت مولاہ فہذا. اللہم صلی اللہ محمد و جس گھرانے نے اسلام کو اس انداز میں منوایا تھا اور پروان چڑھایا تھا اور سند تکمیل اسلام کو جس گھرانے کے سبب حاصل ہوئی
رونا تو اسی بات کا ہے کہ اس گھرانے کو ایسا لوٹا گیا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ لٹنے والے ہیں کون. چونکہ آج اس سیدہ کے شہزادوں کی شہادت کے پیش نظر شبیہ برآمد ہونا ہے، جس سیدہ کے لیے جب بھی آپ اس کی بارگاہ میں، آپ نہیں بلکہ میں نے کتابوں میں، بہت بڑی بڑی کتابوں میں دیکھا ہے کہ جس امام نے بھی، جس معصوم نے بھی سیدہ کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنا شروع کی ہے، سب سے پہلا کلمہ جو مجھے کتب میں ملا ہے، انشاءاللہ محرم کے بعد کبھی سیدہ زینب پر گفتگو ہوگی میں بیان کر سکوں گا، تو ہر معصوم نے پہلا کلمہ زیارت نامے میں یہی کہا ہے، السلام علیک یا ام المصائب. اس سے بڑا مصائب نہیں ہو سکتا. یعنی آپ کے ہر معصوم امام نے جب بھی سیدہ کی بارگاہ میں سلامی پیش کی ہے، سلام پڑھا ہے، تو یہی کلمات ادا کیے ہیں، السلام علیک یا ام المصائب، اے تمام مصائب کا مجموعہ، اے تمام دکھوں کی چلتی پھرتی تصویر، ہمارا آپ پر سلام ہو. میں یہاں پھر ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں جو حضرت علامہ نہیں بلکہ آیت اللہ سید عباس، جناب عباس عزیزی صاحب نے سیدہ زینب کی جو تاریخ لکھی ہے اس میں انہوں نے تحریر فرمایا ہے، اور دوسری کتاب کا نام ہے گریز ہائے بداہی، اس میں بھی یہ کلمات موجود ہیں. اور بھی چند کتابیں ہیں، اب حوالے دینے کا وقت نہیں ہے، ان میں یہ موجود ہے کہ جب یہ سیدہ ظرف عصمت سے عصمت کو بچانے کے لیے ظہور پذیر ہوئی، تو ظہور پذیر ہوتے ہی اس سیدہ نے رونا شروع کیا. پہلا کام جو ہے اس بی بی کا، ظرف بادر سے آتے ہی اس سیدہ نے رونا شروع کیا اور روتے ہوئے کہا، یا اخی حسین، ہائے میرا بھائی حسین. جب یہ بی بی حسین کا نام لے کر روئی، روتے ہوئے علی بڑھے. سیدہ بطول نے بیٹی کو اٹھایا، منہ سر چوم کر چپ کرانا چاہا، لیکن سیدہ کا گریہ بڑھتا گیا. جب گریہ بڑھا تو اب بابا کو بلایا کہ بابا اللہ نے شہادی بخشی ہے جس کا آپ اکثر ذکر کیا کرتے تھے، لیکن آتے ہی اس نے رونا شروع کیا ہے، اور صرف رو نہیں رہی بلکہ رو رو کے یا اخی حسین کہہ رہی ہے. رسول نے اٹھایا، منہ سر چوما، فرمایا اس کو تی. اب یہ وہی فکرے ہیں جو آئمہ کہتے رہے ہیں، اس کو تی یا ام المصائب، اے میری ام المصائب بیٹی چپ کر جا، نہ خود رو نہ ہمیں رولا. تو رسول نے بھی ام المصائب فرمایا. سیدہ کا گریہ نہیں رکا اور بڑھا. پھر حسن آئے، چھوٹے سے حسن نے جھک کر بہن کا سر چوما، چوم کر کہا، اختی اس کو تی، میری بہن چپ کر جا. سیدہ کا رونا بند نہیں ہوا. اب رسول نے کہا، علی میرا حسین کہاں ہے؟ میرے حسین کو لے آؤ. 2 سال کا حسین چلتا ہوا حجرے میں آیا. جب بہن کو اپنا نام لے کر روتے ہوئے دیکھا، حسین آگے بڑھے، بڑھ کر سر چوما، سر چوم کر کہا، اختی اس کو تی انا الحسین. بہن جس کا نام لے کے رو رہی ہے تو حسین آ گیا ہے، اب تو چپ کر جا. جب امام نے کہا وہ حسین آ گیا ہے اب تو چپ کر جا. بی بی کا گریہ نہ رکا تو اب حسین جھکے، اتنے جھکے کہ بہن کے کان کے قریب ہو گئے. قریب ہو کر کہا، بہن زینب، حسین وعدہ کرتا ہے آج میرے کہنے پر تو چپ کر جا. کل اگر زندگی کے کسی موقع پر، کسی منزل پر، کسی بازار میں، کسی دربار میں تو مجھے روتا ہوا دیکھ کر کہے گی حسین چپ کر جا،
ہوں، تیرے کہنے پر میں چپ کر جاؤں گا، میں نے بازار شام نہیں پڑھنا، یہ تو بد زبان پر ذکر آ گیا ہے، لہذا اس لیے کر رہا ہوں۔ بی بی زینب فرماتی ہیں کہ جب کوفے سے میرا قافلہ چلا تھا، شام تک گیا تھا، شام کے بازار تک حسین کی آنکھیں کھلی رہی، یعنی جہاں جہاں منزل پر ہم رکتے رہے میرے بھائی کی آنکھیں کھلی رہی، مجھے میرا بھائی تسلیہ دیتا رہا، صبر کی تلقین کرتا رہا، لیکن ہائے شام کا بازار، ہم 64 بیویاں ایک رسی میں پابند تھی، زجر بن قیس کے ہاتھ میں رسی کا سرا تھا، کون گوشہ تھا، جب اوپر سے پتھر برستے، آگ برستی، شہزادیاں بیبیاں قیدن مستورہ جب ذرا رک جاتی، ادھر سے یہ ظالم اس رسی کا گوشہ کھینچتا، ادھر سے یزیدی ہمیں نیزے مارتے، ہمیں تازیانے مارتے۔ ایک منزل ایسی آئی کہ اتنے پتھر برسے کہ میں بھیا کے یتیموں پر جھک گئی، میرے جھکنے پر میری پشت مبارک سرخ پسینے سے رنگین ہو گئی۔ اب جب چلنے کے لیے کہا گیا، رسی کھینچی گئی، میں اس قدر سرخ پسینے میں ڈوب چکی تھی کہ میرے لیے قدم اٹھانا مشکل پڑ گیا۔ اب جو اس ظالم نے رسی کھینچی، میں منہ کے بل، کیا اب بھی میں پڑھوں آپ سن کر روئیں گے؟ 18 بھائیوں کی بہن، نبی کی نواسی، علی و بطول کی بیٹی، 5 لاکھ تماشائیوں کا اجتماع، سیدہ کہتی ہیں میں منہ کے بل زمین پر گری۔ کیسے میں زمین پر گری؟ اس نے پھر رسی کو کھینچا، میں کھڑی نہیں ہو سکی، جب میں نہ اٹھ سکی اس نے پھر کھینچا، پھر میں نہ اٹھ سکی، تو جب مجبوراً میں نہ اٹھی تو میں نے دیکھا حسین کے سر کی طرف جو نیزے پر سوار تھا، آنکھوں سے آنسو تھے لیکن آنکھیں بند تھی۔ جب میں نے حسین کی بند آنکھیں دیکھی تو میں نے تڑپ کر کہا، زہرا کا لال، بطول کا بیٹا، غریب کربلا، یہ میری قتلگاہ ہے، یہ شام کا بازار نہیں۔ رو لو رو لو، یہ راتیں رونے کے لیے ہیں، یہ عزاداری کے لیے ہے۔ بطول کو پرسا دے رہے ہو، حسین حسین 70 قدم کے فاصلے سے میں تیری شہادت کا کے قریب کھڑے ہو کر تیری گردن پر چلتا ہوا خنجر دیکھتی رہی۔ حسین اپنی آنکھیں کھول، ذرا میری بطل میں، میری قتلگاہ میں مجھے بھی دیکھ۔ جب میں نے کہا حسین آنکھیں کھول، ادھر کہا اور ادھر میری نگاہ اکبر کے سر پر، قاسم کے سر پر، عباس کے سر پر جب پڑی، سب کی آنکھیں بند تھی۔ میں نے کہا زہرا کا لال، ذرا زینب کو لڑتے ہوئے دیکھو، اپنا وعدہ پورا کرو۔ حسین، میں نے کربلا کے میدان میں تجھے بچانے کے لیے، میرے نانا کا فرمان ہے کہ جو صدقہ دے دو، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ میں نے اپنی گودی کے پالے اون و محمد نیت کر کے تیری خاطر صدقہ نکال کر دیے، میدان میں روانہ کیا۔ صاحبان دل، صاحبان اولاد، جب یہ دونوں شہزادے اون و محمد 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ماں کے ہاتھوں سے پہنائے ہوئے کفن کے ساتھ میدان میں پہنچے، جعفر طیار کے پوتوں نے، حیدر کرار کے نواسوں نے دادے اور نانے کی شجاعت کا رنگ جمایا۔ جب ہر طرف سے لاشیں گرنے لگے تو دونوں شہزادوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ جلدی کریں۔ ابن سعد تک پہنچے، گھوڑے دوڑاتے ہوئے، تلواریں لہراتے ہوئے، سامنے آنے والے کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے یہ دونوں شہزادے ابن سعد کے خیمے تک پہنچے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ مجھ تک پہنچ گئے ہیں تو اس نے چیخ کر کہا، یزیدیوں، شامیوں، کوفیوں، کیا تم انہیں عام بچوں جیسا بچہ سمجھ رہے ہو؟
کیا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں, یہ علی کے نواسے ہیں, چاروں طرف سے ان پر حملہ کرو. اب آپ کو میرے مزاج مسائب خطابت کا علم ہے, میں کبھی قسمیں نہیں کھاتا. رب اکبر کی قسم یہ میں ہاتھ رکھ رہا ہوں مولا عباس کے پنجے پر. یہاں جو تاریخ کے فکرے ہیں وہ یہ ہیں کہ ابن سعد کا اتنا کہنا تھا 4000 تیر. اللہ اکبر اللہ اکبر, میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا. 4000 تیر چاروں طرف سے ان شہزادوں پر برسے. اب اندازہ لگاؤ تعداد کتنی ہے, اور یہ بچے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے. جب ہر طرف سے تیر لگنے شروع ہوئے لیکن بچوں کی کاٹ میں پھر بھی فرق نہ آیا. جب آگے بڑھے تو عامر بن ناشل ملعون نے اپنا نیزہ جناب محمد کے پشت مبارکہ میں مارا, پھر وہاں سے نکال کر پہلو میں نیزہ مارا. کیونکہ تیروں سے چھلنی تھے, ادھر نیزہ لگا, ادھر یہ جناب زینب کی گود کا پالا جین سے زمین پر آیا, پکار کر کہا بھیا میں گر گیا ہوں. ابھی یہ شہزادہ گرا تھا اور آگے بڑھا حملہ کرنے کے لیے. یا کسی ظالم نے پہلے آپ کی پیشانی پر تیر مارا, پھر آپ کو نیزہ مارا, اور ایک نیزہ نہیں, تاریخ میں ہے نیزے والوں نے گھیرے میں لیا, چاروں طرف سے نیزے لگنے لگے. دروازے سے سیدہ نے دیکھ کر کہا اور آگے بڑھنا پیچھے نہ آنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جعفر طیار کا پوتا انتہائی زخمی حالت میں زمین پر گرا. جیسے گرا ظالموں نے ایک دوسرے سے کہا جلدی کرو, ان دونوں کی لاشوں پر اتنے گھوڑے دوڑاؤ کہ ان کی ماں لاشا پہچان نہ سکے. لیکن ان کے گھوڑے دوڑانے سے پہلے شہزادہ علی اکبر, مولا عباس, شہزادہ قاسم شہزادوں کی لاش تک پہنچ چکے تھے. حسین پھر ان کے پیچھے روانہ ہوئے, دونوں شہزادوں کی لاشیں اٹھائیں, خیمہ گاہ میں لائے, لا کے خیمہ گاہ میں بچوں کو سلا دیا. اب امام نے کہا بہن زینب آؤ اپنے بچوں کا آخری دیدار کر لو. رو کے کہا حسین میں نے صدقہ نکالا تھا, حسین میں بچوں کو دیکھنے نہیں آتی. کہا بہن میں امام پڑھ کے کہہ رہا ہوں آ کے پیشانی چوم لے, ان کے چہرے چوم لے. ماتم حسین, ماتم غریب, ماتم مظلوم.